الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأحسن الرسل وأشرف الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو، لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو، مزار و غار کا ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو. میرے آقا کا جو روضہ ہے وہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے. میرے آقا کا جو روضہ ہے وہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے. تیری بیٹی کا گھر ہے وہ کرامت ہو تو ایسی ہو. شب ہجرت تیرے در پر رسول اللہ نے دستک دی، شب ہجرت تیرے در پر رسول اللہ نے دستک دی. کسی کے صدق ایمان پر شہادت ہو تو ایسی ہو.
اٹھایا اپنے کندھوں پر سرکار دو عالم کو، اٹھایا اپنے کندھوں پر سرکار دو عالم کو، خدا کی اس امانت کی حفاظت ہو تو ایسی ہو، بتا منظر غار سور دیوانے کی نظروں کا، بتا منظر غار سور دیوانے کی نظروں کا، کہ تھے محبوب جھولی میں زیارت ہو تو ایسی ہو۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگ دوستو اور میرے نوجوان ساتھیوں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ صفر المظفر کا مہینہ ہے، اور اس مہینہ میں آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہجرت فرمائی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ ہجرت کا جو لفظ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ایک علاقے سے نکل کر دوسرے علاقے میں منتقل ہو جانا، اور شریعت کی زبان میں ہجرت کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ایک وطن سے دوسرے وطن منتقل ہونا۔ یہ شریعت کی اصطلاح میں ہجرت کی تعریف ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں پر جب ظلم و تشدد کی انتہا دیکھ لی کہ کہیں بلال کو چٹان کے نیچے رکھا جاتا ہے، کہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، کہیں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نکال دی جاتی ہیں، کہیں حضرت لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی جاتی ہے، اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ ان دشمنوں نے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے رفقا پر توڑے کہ اگر انسان ان کے اوپر غور کرے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ واقعی جگرا صحابہ کا تھا کہ انہوں نے اللہ کے محبوب نبی کے قدموں پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ کسی اور کے اندر وہ حوصلہ، وہ جرت، وہ مزاج وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک اللہ والے اکثر اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر کہا کرتے تھے کہ یار کاش میں بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتا، کاش مجھے بھی اللہ کے محبوب نبی کا زمانہ دیکھنا نصیب ہو جاتا۔ ان کے دل کی تمنا تھی، اور اکثر اوقات ان کی زبان پر بھی وہ الفاظ آ جاتے تھے، تو وہ ان الفاظ کو کئی مرتبہ زبان سے ادا کر چکے تھے۔ تو ایک دن جب وہ رات کو سوتے ہیں، خواب دیکھی انہوں نے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میں سفر کر رہا ہوں ایک گاڑی میں، اور میرے ساتھ والی سیٹ پر میرے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. میں گاڑی چلا رہا ہوں اور وہ گاڑی بھی کوئی بڑی ہے، ہائی ایس ٹائپ کی گاڑی ہے، پیچھے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، میرے برابر میں میرے محبوب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میرے لیے بڑے اعزاز اور بڑے فخر کی بات تھی کہ میرے ساتھ میرے محبوب بیٹھے ہیں. آج کسی کے ساتھ اس کے پیر صاحب بیٹھ جائیں تو وہ اس انسان کی وہ اپنے آپ کو فخر میں محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ایک عالم دین، ایک اللہ والے میرے ساتھ سیٹ پر بیٹھ گئے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بڑا اس چیز کے اوپر بڑی مسرت محسوس ہو رہی، خوشی ہو رہی ہے کہ میرے ساتھ میرے محبوب ہیں. تو کہتے ہیں میں نے اچانک محسوس کیا، مجھے یہ محسوس ہوا کہ میری گاڑی کی بریکیں فیل ہو گئی ہیں. اب وہ اپنا خواب بیان کر رہے ہیں کہ میری گاڑی کی بریک فیل ہو گئی ہے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں کس طرح سے اپنے محبوب کا دفاع کروں. اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ فکر ہے کہ کہیں میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. فرماتے ہیں کہ میں بڑی غور و فکر کرنے کے بعد اچانک میں نے چلتی ہوئی گاڑی سے چھلانگ لگا دی نیچے. چلتی ہوئی گاڑی سے نیچے چھلانگ لگا دی. کیوں لگائی؟ کہ میں جلدی سے کوئی پتھر اٹھا کر گاڑی کے ٹائر کے نیچے رکھوں تاکہ یہ گاڑی کسی بڑے حادثے سے بچ جائے اور میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہ جائیں. تو بزرگ کہتے ہیں کہ میں ابھی نیچے اتار کر پتھر اٹھا کر جیسے ہی گاڑی کی طرف بھاگا ہوں، میں نے دیکھا کہ صحابہ جو پچھلی سیٹوں پر بیٹھے تھے وہ آ کر آگے اپنی گردنوں سے اس گاڑی کو روک کے کھڑے ہوئے ہیں. کہتے مجھے بات سمجھ آ گئی، مجھے اس خواب نے بہت کچھ سمجھا دیا کہ ہم آج اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ کے محبوب نبی کا دفاع کر رہے ہیں. صحابہ اپنے آپ کو مٹاتے ہوئے اللہ کے نبی کا دفاع کر رہے تھے. آج ہمیں یہ سمجھ آ ہی نہیں سکتی کہ صحابہ نے اللہ کے محبوب سے کیسی محبت کی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے اس خواب نے بہت کچھ میرے اوپر آشکارا کر دیا کہ ہم اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ کے محبوب نبی سے محبت کرتے ہیں. صحابہ اپنے آپ کو مٹاتے ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے تھے کہ ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی تھی ہم بچتے ہیں کہ نہیں بچتے ہیں. ان کو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے محبوب کو کچھ نہ ہو جائے، ہمارے محبوب کے اوپر کوئی آنچ نہ آ جائے، ہمارے محبوب کو کوئی تکلیف نہ دے دے. اسی لیے تو وہ بڑھیا جو غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے محبوب نبی کا پتہ کرنے چلی تھی تو ایک نے کہا اماں تیرا نام ام عمارہ؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا تیرا بیٹا اس جنگ میں شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا بیٹا شہید. اب سب کی خبریں اس کو سنا رہے اور وہ بڑھیا کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے یہ مت بتاؤ کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، مجھے یہ مت بتاؤ کہ میرا خامد شہید ہو گیا، مجھے یہ مت بتاؤ کہ میرا بھائی شہید ہو گیا، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے. یہ محبت تھی. کیا میں اور آپ یہ محبت کر سکتے ہیں؟ کیا آج ہمارے اندر وہ جذبات، وہ خیالات، وہ احساسات ہیں؟ آج تو ہماری بدقسمتی سے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جس ملک کے اندر سر عام روڈ پہ کھڑے ہو کے صحابہ کو گالیاں نکال رہے لوگ. ایسے بدبخت ہیں کہ صحابہ کو گالی نکالنا اپنا ایمان سمجھتے ہیں. آج ہم اپنے آپ کو کس درجے میں لے کے کھڑے ہیں اور صحابہ اپنے خامد کی، اپنے بیٹے کی، اپنے بھائی کی اس دنیا سے جانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی. یہ تھا کہ میرے محبوب کے بارے میں بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال. حفیظ جلندری نے یہی کہا تھا نا، چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی سی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو. گئے تھے جنگ میں اس کے برادر و شوہر بھی، نچھاور کر دیے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی. ملے ان سب کی شہادت کے رستے میں پیام اس کو سناتے ہی جا رہے ہیں، سناتے ہی سناتے جا رہے ہیں. سبھی خاص و عام اس کو، مگر اس کی زبان پر ایک ہی نام نامی ہے، اسی کا اسم گرامی ہے جو مظلوموں کا حامی ہے. اب بھائی کا نہ بیٹے کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پہ سوال آیا. لوگوں نے کہا حضور زندہ، حضور سلامت. کہنے لگی ذرا چل کے دکھا دو مجھ کو اس صورت کملی والے کی، ذرا چل کے دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی. میری ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی. جب جا کے دیکھا کہ جلوہ فگن نور تجلی ہے، جب جا کے دیکھا کہ جلوہ فگن نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی. جب میرے محبوب سلامت ہے تو میری پوری دنیا سلامت ہے، میری دنیا سلامت. تو صحابہ نے تو یہ محبت کی تھی. جب میرے محبوب نے دیکھا کہ
کہ میرے صحابہ پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، میرے محبوب نے صحابہ سے کہا کہ اب تم یہاں سے نکل کر مدینہ کی طرف چلے جاؤ، مدینہ چلے جاؤ۔ اب صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ اب یہ ہجرت ایک ایسا کٹھن مرحلہ تھا کہ جو بڑی آسانی سے نہیں ہو جاتا۔ اپنا گھر چھوڑنا آسان ہے؟ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانا آسان کام ہے؟ اپنی جائیدادوں کو، اپنے بنگلوں کو چھوڑ کر جانا آسان کام ہے؟ کوئی اتنا آسان کام نہیں۔ صحابہ نے یہ سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ اللہ کے محبوب نبی کی محبت دل کے اندر اتری ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے ہر چیز کو قربان کرنا وہ اپنی زندگی کی معراج سمجھا کرتے تھے، ہر چیز کو قربان کرنا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے لگے تو فوراً ان کے عزیز رشتہ دار سارے اکٹھے ہو گئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں ہجرت کر رہا ہوں۔ اچھا، کہاں ہجرت کر رہے ہو؟ کہا مدینہ جا رہا ہوں۔ کہا یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ام المومنین بھی بنی ہے، ان کی شہادت کے بعد حضرت ام سلمہ کو انہوں نے، ان کے خاندان والوں نے اتار لیا، یہ ہماری بیٹی ہے، اس کو ہم نہیں جانے دیں گے۔ اور جو حضرت ابو سلمہ کے رشتہ دار تھے انہوں نے وہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ وہ بھی ان کے ہاتھ سے چھین لیا کہ یہ ہمارے خاندان کی نشانی ہے، اس کو ہم نہیں جانے دیں گے، نہ ماں کو دیں گے نہ باپ کو دیں گے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت کے اندر بیوی کو بھی چھوڑا، بچے کو بھی چھوڑا، گھر کو بھی چھوڑا، جائیداد کو بھی چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے کہا یہ سب کچھ تم رکھ لو، میں اپنے محبوب کے حکم پر، اپنے محبوب کی اطاعت کے لیے میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے محبوب کی وفاداری میں کوئی فرق نہیں آنے دوں۔ سب کچھ چھوڑ دیا اور مدینہ تشریف لے گئے۔ 1 سال کے بعد حضرت ام سلمہ روتی رہتی تھی کہ میرا خامد بھی گیا، میرا بیٹا بھی گیا، سب کچھ رشتہ داروں نے چھین لیا۔ یہ اتنی بڑی آزمائش ان کے اوپر اسلام کی وجہ سے، اسلام لانے کی وجہ سے آئی ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ افحسبتم کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں آزمائش سے گزرنا نہیں پڑے گا؟ تمہیں آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ جب تم امتحان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہو تو پھر تمہیں آزمائش، امتحان دینا پڑے گا، اور تمہارے لیے یہ آزمائش، یہ امتحان کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ سے 1 سال کے بعد ان کا بیٹا ملا اور پھر ان کو جانے کی اجازت ملی۔ وہ اکیلی خاتون اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ کی طرف ہجرت کر جاتی ہے۔ آج ہمیں تو پلیٹ میں رکھا ہوا دین مل گیا نا، اس لیے آج ہمیں قدر ہی نہیں ہے کہ دین کتنی مشقت سے آیا تھا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے لگے، لوگوں نے آ کے گھیرا ڈال لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ ہجرت کر رہا ہوں۔ کہا جب تو مدینے میں آیا تھا تیرے پاس کچھ نہیں تھا، غریب تھا، مفلس تھا، آج تیرے پاس اتنی دولت ہے، یہ ساری کی ساری دولت ہمیں واپس کر دو، پھر ہم تمہیں جانے دیں گے۔ اب سارا کچھ انہوں نے مکے والوں کو دیا، اور دینے کے بعد اکیلے اللہ کے محبوب نبی کی اطاعت میں اپنا وطن چھوڑ کر وہاں نکل گئے اکیلے۔ میرے محبوب کو جب پتہ چلا کہ حضرت صہیب رومی نے سب کچھ دے کر ہجرت کی ہے، کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا، تو میرے آقا نے فرمایا تھا صہیب تو نے سب کچھ دے کر بھی یہ جو سودا کیا ہے، اس سودے کے اندر نفع کمایا ہے، نقصان نہیں کمایا۔ یہ نقصان نہیں ہے، نفع ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر ابھی نہیں، وہ وقت آئے گا جب اللہ اجازت دے گا، پھر تجھے بھی اللہ اجازت ہو سکتا ہے تجھے میرے ساتھ رفاقت مل جائے۔ اب یہ ان کے مقدر کا ستارہ تھا جو چمکا کہ اللہ نے پھر ان کو بھی اجازت دی کہ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور علیہ السلام کے ساتھ اس سفر کی رفاقت نصیب ہوئی۔ کتنا بڑا احساس، کتنا بڑا احساس کہ ساری دنیا اللہ کے محبوب نبی کے دروازے پہ جاتی ہے، اور میرے محبوب آج سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ جا رہے ہیں۔ آج صدیق کا دروازہ کھٹکھٹانے والی ذات اللہ کے محبوب نبی کی ذات ہے، اور جا کر صدیق کے دروازے پہ دستک دی، اور دستک دے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ میرے ساتھ ہجرت کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب انہوں نے جو اونٹنیاں، 2 اونٹنیوں کو انہوں نے اس سفر کے لیے تیار کیا، وقت ببول کے پتے کھلا کھلا کے اس کو تیار کیا تھا کہ اس راستے کے اندر ان کو اور کوئی چارہ نہیں ملے گا تو یہ میرے محبوب کو کہیں وہ اونٹنیاں تکلیف نہ دے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب سنا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا اس وقت میں
کہ کبھی انسان کی آنکھوں میں خوشی سے بھی آنسو آ جایا کرتے، خوشی میں بھی آنسو آ جایا کرتے۔ صحابہ حضرت ابوبکر صدیق جتنا سرمایہ تھا اسلام پہ خرچ کیا، اور جو باقی بچ گیا تھا اسے بھی لے کر اللہ کے محبوب نبی کے ساتھ سفر پہ روانہ ہو جاتے، سفر پہ روانہ ہو جاتے۔ صحابہ کی اس کیفیت کو دیکھ کر منافقین ان کو کہا کرتے تھے کہ تم تو کیسے سمجھدار ہو، تمہارے اندر سمجھداری نہیں ہے، اس لیے کہ تم تو ساری دولت اتنی محنت سے کمایا ہوا پیسہ دولت ساری کی ساری اسلام پہ لٹا دیتے ہو، تمہارے اندر سمجھداری کہاں سے؟ لیکن رب العالمین نے دکھایا کہ وہ لوگ واقعتاً اگر دنیا کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر گئے ہیں، اگر دنیا کے اندر اپنے محبوب کے قدموں پہ اپنی دولت کو قربان کر گئے ہیں، تو انہوں نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا بلکہ نفع کا سودا کیا ہے، نفع کا سودا کیا ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر یہ بھی احساس ملا کہ آپ جب غار ثور کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا میرے محبوب کے قدم زخمی ہو رہے، صدیق اکبر کے عشق نے یہ برداشت نہیں کیا، کہا یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے۔ سب سے پہلے جب وہ کھوجی تلاش کرنے کے لیے گئے تو پہلے تلاش کرتے کرتے دیکھ رہے ہیں 2 قدموں کے نشان جا رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے بھی ہیں، صدیق اکبر کے بھی ہیں۔ جب وہاں پہ گئے تو جا کر پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں سے تو قدموں کے نشان صرف ایک فرد کے مل رہے ہیں، دوسرا فرد یہاں سے کس طرف چلا گیا؟ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ابو بکر جیسا عاشق صادق حضور کے ساتھ ہے، ابو بکر جیسا، آج ہمارے جیسے نہیں تھے جو ہم صرف اکیلے نعرے لگانے والے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، جب ہمیں تو اللہ کے نبی کے کسی حکم پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو اسی وقت ہمارا مزاج ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کریں کیا۔ کہتے ہیں کچھ لوگ میری رگ میں ہے نبی نبی، کہتے ہیں کچھ لوگ میری رگ میں ہے نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی، پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی، نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں مگر نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ آج ہماری کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ ہماری زبان پر تو اللہ کے محبوب نبی کا تذکرہ ہے لیکن ہمارے دل میں، ہمارے اعمال میں اللہ کے نبی کی سنتیں نظر نہیں آتی۔ آج ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی ضرورت ہے، آج ہمیں اس عشق کی ضرورت ہے جو سیدنا صدیق اکبر نے اللہ کے محبوب نبی سے کر کے دکھایا تھا کہ میں نے اپنے محبوب نبی سے، اور پھر کندھوں پہ سوار کیا اور کر کے وہ 3 میل اونچی گھاٹی پہ لے کے چڑھے ہیں جہاں انسان بھی کھڑا ہوا چیونٹی کی طرح نظر آتا ہے، اتنی ہائٹ، اتنی بلندی کہ اگر آپ وہاں پہ اس بلندی پہ چلے جائیں آپ کو جدے کا سمندر بھی نظر آتا ہے وہاں سے، اتنی اونچائی پہ ہے۔ اور وہاں جا کے صدیق اکبر اپنے عشق کی، اپنے محبت کی، لوگ کہتے ہیں صدیق اکبر خلافت لے گئے، میں کہتا ہوں تم کیا خلافت کی بات کرتے ہو، خلافت تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ صدیق اکبر تو ہجرت کی رات اللہ کے محبوب نبی کو لے گئے، اللہ کے محبوب نبی کو لے گئے، آج کندھوں پہ محبوب ہیں اور جا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے اندر پہلے جا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہر جگہ میں آپ کو آگے کرتا ہوں اور خود پیچھے ہوتا ہوں، لیکن آج یہ موقع ایسا ہے کہ آج مجھے پہلے جانے دیجئے، میں غار کی صفائی کروں گا، میں آپ کو کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا کہ آپ مجھے پہلے جانے دیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ نے کہا کہ وہ 2 تھے غار کے اندر، قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے، ساری دنیا کے لوگ جو مرضی کہتے رہے لیکن قرآن کے اندر ان کی شہادت قیامت تک کے لیے اللہ نے محفوظ کر دی کہ ثانی اثنین ہے، اللہ کا شہدائی ہے، مرکبی پہلو احمد میں جگہ پائی، مرکبی پہلو احمد میں جگہ پائی، دنیا میں بھی محبت کا حق ادا کیا، غار میں بھی پہلے تشریف لے گئے، اور پھر وہ کبوتری انڈے دے دیتی ہے، وہاں پر غار کے منہ پہ مکڑی جالا بن دیتی ہے۔ علماء نے لکھا کہ وہ کبوتری جو انڈے دی، جس کبوتری نے انڈے دیے تھے اس نے اللہ کے محبوب نبی کا اور صدیق اکبر کا دفاع کیا تھا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے محبوب نبی کا اور صدیق اکبر کا دفاع کیا تھا۔ اللہ نے انعام کیا دیا اس کو، اللہ نے انعام کیا دیا اس کو کہ آج بھی آپ کو حرم کے دائیں بائیں اگر کچھ کبوتر منڈلاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ اسی کبوتری کی نسل سے آج بھی نظر آ رہے ہیں، آج بھی اللہ نے اس کی نسل کو مٹنے نہیں دیا۔
جس نے رسول اللہ کا دفاع کیا اللہ نے اس کی نسل کو مٹنے نہیں دیا، جس نے صدیق کی پہرے داری کی، جس نے صدیق کی چوکیداری کی، جس نے صدیق کے قدموں پہ اپنی زندگی کو دو پہ لگایا، اور اللہ نے اس کو ایسا باقی رکھا کہ اس کی نسل آج بھی حرم کے دائیں بائیں آپ کو اس رحمتوں کے نظارے کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر اللہ آج بھی مجھے اور آپ کو اس صدیق کی چوکیداری نصیب فرما دے، آقا علیہ السلام کی چوکیداری نصیب فرما دے، اللہ کے محبوب نبی کی پکی اور سچی محبت نصیب فرما دے، تو جس طرح اللہ نے اس کو نہیں مٹنے دیا تھا، اللہ ہمیں بھی مٹنے نہیں دے گا، اللہ ہمیں بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، اللہ ہمیں بھی دنیا کی آزمائشوں میں نہیں آنے دے گا، اس لیے کہ اللہ کے محبوب نبی کی محبت اور صحابہ اکرام کی محبت یہ ہمارے دین کا بنیادی جز ہے، اساس ہے۔ اللہ ہمیں اس اساس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔